نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ اور پارے کا رکوع نمبر 11 اور سورت کا رکوع نمبر 5 اور آیت نمبر 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتخذوا بنا لیے ہیں انہوں نے احبارہم اپنے علماء کو ورہبانہم اور اپنے درویشوں کو ارباباً رب من دون اللہ اللہ کے علاوہ والمسیح ابن مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے رب بنا لیا۔ فرمایا کہ وما امروا حالانکہ نہیں حکم دیا ان کو الا لیعبدوا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں الہا واحدہ ایک خدا کی، لا الہ الا ہو اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے یعنی اس خدا کے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ باقی سبحانہ پاک ہے وہ ذات عما ان تمام چیزوں سے یا ان تمام لوگوں سے یا ان تمام باتوں سے یشرکون جس کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ کل ہم نے آیت پڑھی تھی آیت نمبر 30۔ اللہ پاک نے اس میں فرمایا کہ یہ یہودی عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں اور عیسائی مسیح علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ہم سب جانتے ہیں بر صغیر کے یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور ان کی خدمات لامتناہی ہیں، یعنی ان کی خدمات کا جو دائرہ ہے نا وہ بہت وسیع ہے۔ وہ ایک لفظ استعمال فرماتے ہیں حجاب سوء معرفت، اس لفظ کو سمجھ لیں، حجاب سوء معرفت۔ حجاب تو ہم جانتے ہیں پردے کو کہتے ہیں، اور سو کا معنی ہوتا ہے برا، سو برائی کو کہتے ہیں، معرفت کا معنی ہے پہچان۔ اب اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کی پہچان میں غلطی کی، انسان نے اللہ تعالیٰ کے پہچاننے میں غلطی کی، اس کا معنی یہ بنے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ کو نہیں پہچان پاتا۔ ایک وجہ شرک ہے، عقیدہ شرک، اور دوسری وجہ ہے جس کو کہتے ہیں عقیدہ تشبیہ۔ عقیدہ شرک کس کو کہتے ہیں سمجھیں گے اس بات کو۔ عقیدہ شرک کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت خاصہ، اللہ کی کوئی مخصوص صفت جو اللہ کے ذات کے ساتھ خاص ہے اس کو اللہ کی مخلوق میں ماننا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص صفت، مخصوص صفت، متعینہ صفت کسی مخلوق میں ماننا اس کو شرک کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر علیم کل، ہر چیز کا علم، کلی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور میں علم کل مانیں تو یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے ہر مشکل کو حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا مانیں یہ شرک ہے۔ ہر قسمی حاجات کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم اللہ کے علاوہ نعوذ باللہ کسی اور کو حاجت روا مانیں تو یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان صفات کو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات میں، کسی اور مخلوق میں ماننا یہ شرک ہے۔ اب دیکھیں نا اس بات کو سمجھیں، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے،
عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ کی ذات میں، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو اگر ہم عبادت میں شریک کر دیں، مثال کے طور پر یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو کیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا، مشرکین نے اپنے اپنے بتوں کو بنایا ہوا تھا، اب اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کر دیا تو یہ شرک ہے۔ اس شرک کی وجہ سے انسان اللہ کو صحیح طور پر پہچان نہیں پاتا۔ اب ایک بات سمجھے نا کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہا ہے تو دراصل اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، اللہ کو پہچان نہیں پایا، جبھی تو وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے۔ تو حجاب سوء معرفت، اللہ کو صحیح طرح نہ پہچاننے کی ایک وجہ شرک ہے، اور دوسری وجہ عقیدہ تشبیہ۔ تشبیہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں بندوں کی صفات کو ماننا، سمجھے؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی صفت کو بندوں میں ماننا، یہ شرک ہے۔ اور عقیدہ تشبیہ کہتے ہیں کہ بندوں کی صفت کو اللہ میں ماننا۔ مثال کے طور پر اولاد ہونا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، ہاں جی، اولاد ہونا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، یہ تو بندے کی صفت ہے، بندے کی اولاد ہوتی ہے، بندہ کسی کی اولاد ہوتا ہے۔ اب بھی کچھ جاہل قسم کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اب بھی رکھتے ہیں، ہم نے قرآن پاک میں بھی پڑھا ہے۔ اور قدیم مصر، قدیم یونان اور ان کی جو مذہبی کتاب ہے بائبل، اسی طریقے سے روما ایک تہذیب گزری ہے، بڑی مضبوط تہذیب گزری ہے۔ ہمارا تاریخ سے واسطہ نہیں ہے ہم لوگوں کا نا، اگر تاریخ سے واسطہ ہو تو ہم حیران ہو جائیں، تاریخ بہت قیمتی رازوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ تو یہ قدیم مصر، قدیم یونان، بابل، اسی طریقے سے قدیم روما، ان ادوار میں باقاعدہ یہ نظریہ موجود تھا، اب بھی موجود ہے لیکن اب کم ہو گیا ہے، کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ صفات شامل کرنا جو بندوں کی ہیں، بیٹی ہونا، بیٹا ہونا، یہ اللہ کی صفات ہے، بندے کی صفات ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اب اگر ہم اللہ کی صفت بندے میں شامل کریں یہ شرک ہے، بندوں کی اور مخلوق کی اور انسانوں کی صفات کو اللہ میں شامل کریں تو یہ تشبیہ ہے۔ اب جو آدمی کہہ رہا ہے نعوذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ اللہ کو پہچان نہیں رہا، اس نے اللہ کے مقام کو نہیں پہچانا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے۔ جو نعوذ باللہ کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں اللہ کے بیٹے ہیں، اس نے دراصل اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ ان دو خرابیوں کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کو صحیح طرح پہچان نہیں پاتا۔ ایک بات یہ ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے، اس کو سمجھیں، اللہ پاک نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے۔ بادشاہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے اختیارات اپنے وزیروں کو دیتا ہے، اپنے مشیروں کو دیتا ہے، اپنے ماتحتوں کو دیتا ہے۔ اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لہم الخیارہ، فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں، یفعلون ما یؤمرون، یہ وہ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس نظام قدرت کو چلانے والے، اس نظام کائنات کو ظاہری طور پر چلانے والے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، بارش والے، موت والے، وحی لے کر آنے والے اور حفاظت والے، سارے فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اختیار میرے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے اختیار کے بغیر کوئی فرشتہ کچھ نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام ایک چیز کو حلال کر رہے ہیں، اس کو سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو حلال کر رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو حرام کر رہے ہیں، تو وہ حلال کرنے والے پیغمبر نہیں ہیں، وہ حرام کرنے والے پیغمبر نہیں ہیں، بلکہ حلال حرام کا حکم دینے والے اللہ اور اس حلال حرام کے حکم کو ظاہر کرنے والے نبی علیہ السلام۔ سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو؟ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حلال کیا۔ آپ ایک بات سمجھیں، یہ قرآن پاک کی ایک صورت ہے، اللہ کرے جب ہم یہاں پہنچیں گے تو میں آپ کو اس کا ترجمہ اس وقت صحیح طرح سمجھاؤں گا۔ یہ دیکھیں، یہ 28واں پارہ، یہ سورۃ التحریم، اس کا معنی یہ، یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم، آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے، ما احل اللہ لک، جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے ان چیزوں کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا۔ معلوم ہوا
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی مرضی سے اپنی طرف سے کسی چیز کو نہ حلال کر سکتے ہیں نہ حرام کر سکتے ہیں، بلکہ حلال اور حرام کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حکم کو ظاہر کرتے ہیں، اس حکم کا اظہار کرتے ہیں، اور قرآن پاک نے اس کو یوں بھی بیان کیا کہ ان ہوا الا وحی یوحی، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو یہ جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی، اس آیت میں دراصل اللہ پاک کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک آدمی نے ایک افسر کے ساتھ کام کر رہا ہو، سمجھے، ایک ملازم ایک افسر کے ساتھ کام کر رہا ہو، اس ملازم کی اس افسر کے ساتھ سیٹنگ نہ ہو تو وہ چل سکتا ہے؟ ملازم چل سکتا ہے افسر کے ساتھ؟ بھائی ساجد صاحب، آپ کا کوئی ملازم آپ کی بات نہ مانے، آپ اس کو کتنے دن رکھیں گے؟ بس برداشت کریں گے، گزارا کریں گے جب تک ہو جائے، تو آپ اس کو بھگا دیں گے۔ یہی اصول ہے نا، دنیا کے بھی یہی اصول ہے۔ تو ایک ملازم ایک افسر کی نافرمانی کر کر افسر کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اللہ کا بندہ اس کائنات پر، اس دھرتی پر اللہ کی نافرمانی کر کر کب تک چل سکتا ہے؟ کب تک چل سکتا ہے؟ آپ کے میرے کیا اختیارات ہیں؟ میں کیا کر سکتا ہوں اپنے ملازم کو؟ زیادہ سے زیادہ اس کی چھٹی کروا دوں گا، بس۔ نہ روزی بند کر سکتا ہوں، نہ پانی بند کر سکتا ہوں، نہ اور کچھ کر سکتا ہوں۔ میرے اللہ تو ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں۔ اب اگر ایک ملازم افسر کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا، اس کے مزاج کے بغیر، مزاج کے مطابق نہ چلے تو نہیں چل سکتا، باوجود اس کے کہ وہ افسر اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ زیادہ کرے گا بھگا دے گا، زیادہ کرے گا تنخواہ نہیں دے گا، لیکن میرا اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو پھر ہم اللہ کی نافرمانی کر کر اس دھرتی پر اللہ کے آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے نظام میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور اس آیت میں اللہ یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اپنا نظریہ وہ بناؤ جو قرآن و حدیث کے مطابق، اپنی سوچ وہ بناؤ جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اب جو آیت اگلی ہم نے پڑھی، حضرت حاتم طائی کا نام سنا ہوا ہے سب نے، بڑے سخی گزرے، یہ مذہباً عیسائی تھے اور اسلام کے آنے سے پہلے یہ فوت ہو گئے۔ ان کے بیٹے ہیں عدی بن حاتم، عدی بن ابی حاتم، اور ان کی ایک بہن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے آخر زمانے میں، سمجھے، آخر زمانے میں نازل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے نا، عدی نے اپنے گلے میں سونے کی سلیب لٹکائی ہوئی تھی، سونے کی سلیب، عیسائی ڈالتے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ القن ھذا الوثن، فرمایا کہ اس بت کو پھینک دو اتار کے۔ تو اچھا ایک بات سمجھیں، ایک ہوتا ہے وثن، ایک ہوتا ہے صنم۔ صنم بھی بت کو کہتے ہیں، وثن بھی بت کو کہتے ہیں۔ صنم اس بت کو کہتے ہیں جو کسی کی شکل میں ہو، وہ مورتی جو کسی کی شکل میں ہو، ہاں جی، اور وثن کہتے ہیں عام بت کو، چاہے وہ کسی کی شکل میں ہو یا نہ ہو۔ اب سلیب جو ہے نا کسی مخصوص انسان کی یا جانور کی شکل میں نہیں ہوتی، تو اس کو وثن کہا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ یہ آیت تلاوت فرمائی جو ابھی میں پڑھنے لگا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ بنا لیا ہے تم نے اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو ارباب، رب۔ یہ دیکھیں یہ قرآن کہہ رہا ہے عالموں کو اور درویشوں کو۔ آج کل کے درویشوں کو کیا کہتے ہیں ہم؟ نہیں، ولی اللہ تو وہ تو ایک شریعت میں بڑا مقام ہے نا ان کو، ولی اللہ تو رب نہیں ہوتے۔ آج کل کے درویشوں کو آج کل کی اصطلاح میں پیر کہتے ہیں، پیر، یہی نہیں، پیر فقیر۔ اور بھائی اسی طرح ہے نا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، یہ میں قرآن کی آیت کو سمجھا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عدی بن حاتم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سلیب لٹکائی ہوئی تھی، پیغمبر نے فرمایا اسے اتار کے پھینک دو۔ اس موقع پر یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ تم نے اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو، اپنے پیروں کو رب بنایا ہوا ہے، ارباب، رب، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہم تو اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو نہیں پوچھتے، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو ان کو رب نہیں مانتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات کہہ دیں، اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دیں اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیں، تم نہیں مانتے؟ یہ تو مانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رب صرف اس کو نہیں کہتے جس کو سجدہ کیا جائے، رب اس کو کہتے جس کی مانی جائے۔ اب اللہ پاک نے خنزیر کو حرام کیا، تمہارے عالموں نے، یہودیوں نے حلال کیا تھا، اللہ پاک نے تو حرام کیا۔
عیسائیوں نے حلال کر دیا، عیسائی عالموں نے حلال کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حرام کیا، تمہارے عالموں نے میں نے حرام کیا، تمہارے عالموں نے اس کو حلال کر دیا، اب تم میری مان رہے ہو یا اپنے عالموں کی مان رہے ہو؟ عیسائی کس کی مان رہے ہیں؟ خنزیر کھا رہے کہ نہیں کھا رہے؟ شراب پی رہے کہ نہیں پی رہے؟ جب کہ خنزیر کو اللہ نے حرام کیا، ان کے عالموں نے حلال کر دیا، اب وہ اللہ کی مانتے ہیں اپنے عالموں کی مانتے ہیں؟ جی عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نا بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ 3 قسموں کے لوگوں نے دین کے اندر فساد پیدا کیا، 3 قسموں کے لوگوں نے دین کے اندر فساد پیدا کیا۔ نمبر 1 بادشاہوں نے اپنی قوت کے ذریعے دین کو بگاڑ دیا۔ نمبر 2 علماء سو، برے علماء نے اپنی مرضی سے دین کے اندر تبدیلیاں کی۔ اور نمبر 3 رہبانہم، رہبان کہتے ہیں روحانی پیشواؤں کو، مذہبی لوگوں کو، پیر فقیر، ان حضرات کو کہتے ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے دین کے اندر تبدیلیاں کی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم، بنا لیے تم نے احبارہم اپنے عالموں کو، ورہبانہم اور اپنے درویشوں کو، اربابن رب، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اور والمسیح ابن مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تم نے رب بنا لیا۔ فرمایا حالانکہ وما امروا، تم کو اس بات کا حکم نہیں دیا گیا تھا، تمہیں اس بات کا حکم نہیں تھا، تمہیں تو حکم کس بات کا تھا؟ لیعبدوا الہا واحدا، کہ تم عبادت کرو کہ صرف ایک اللہ کی۔ لیکن ہم نے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، یہ تو ایک سمجھانے کے لیے، چونکہ قرآن کی ایک آیت ہے، میں عمومی بات کر رہا ہوں، کتنے سارے لوگوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کو اپنایا ہوا ہے، وہ عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور سبحانہ عما یشرکون، اور یہ ساری باتیں جو تم اللہ کے حوالے سے کہتے ہو، اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، کوئی کہتا ہے جی عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، کوئی کہتا ہے جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، ہاں جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق۔